السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور شدت سے ہفتے کے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، تو دیکھ لیں میں نے لکھ لی فائنلی، اور لانگ لکھی ہے اچھی بھلی، چھوٹی بالکل نہیں لکھی، تو آپ کے صبر کا پھل ملتا ہے آپ کو آج ہی۔ تو ایپیسوڈ ہے 55، ناول آتشم بائی ایس مروہ مرزا۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہے، سب کام چھوڑ دیجیے، تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے لکھنی ہی لیٹ سٹارٹ کی تھی، اور بہت زیادہ یہ والی ایپیسوڈ بہت زیادہ مشکل ہیں، تو زیادہ ٹائم بھی لے رہی ہیں، تو مزید باتیں نہیں کرتی، جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ تو میں آخری وارننگ دی تھی نا، لیکن تم نہیں سمجھے۔ اورحان نے دوسرا وار مکے کی صورت عثمان کے جبڑے پر کیا۔ درد اور تکلیف سے وہ بری طرح سے سک اٹھا، اس کے چہرے، گال اور پھٹے ہونٹ سے پھر لہو ٹپکنے لگا۔ میں عثمان نے منت کرنی چاہی، پر اورحان نے اس کے گدی سے بال مٹھی میں یوں لیے جسے آج اکھاڑ دیکھا۔ وہ غصے سے ہانپ رہا تھا، جبکہ باسل اور یاسل بے حد تسلی سے سینے پر ہاتھ لپیٹے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ عثمان ملک کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، وہ کرسی پر جکڑا ہوا جسے اپنی موت کے ہر لمحے کو گن رہا ہو۔ اورحان ذرا دیر پیچھے ہوا، مگر سانس بحال کیے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کی چاپ گویا عثمان کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب جیسی پڑی۔ یاد ہے وہ دن جب تو نے سب کے سامنے میرال اور مجھ پر الزام لگا کر رسوا کیا، جب تو نے بارات واپس لے جا کر اس کی زندگی کا جنازہ نکالنا چاہا، پھر جب تجھے تیری وہ منحوس ثانیہ جوتا مار کر گئی تو پھر آ گیا تو اپنا تھوکا چاٹنے مردود، کتنا سمجھایا کہ باز آ جا، ہر طرح تیری آگ بجھانے کی کوشش کی، پر تو کتے کی دم کی طرح کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اورحان نے اس بیچ اس پر کوئی رحم نہ کھایا، جتنی بھڑاس تھی نکالی، اس کی انگلیوں کو اس بری طرح مروڑا کہ یقیناً چند تو ٹوٹ گئی تھی۔ عثمان کی دل خراش کوکیں ہیبت ناک تھیں، جبکہ باسل کی آنکھیں حفیف سا مسکرائیں جب اس نے اورحان کو یوں مقابلہ کرتے دیکھا۔ عثمان نے ہونٹوں پر زبان پھیری، آنکھیں بمشکل سے سکتے کھولی۔ اورحان میرے یار، محبت ہے وہ میری، اورحان نے کہکہا لگایا، پر وہ کہکہا زہر سے بھرا تھا۔ محبت تب کہاں تھی جب میں نے تجھے سمجھایا تھا کہ مت کر ایسا عثمان، لیکن تجھے محبت ہوتی تو ضرور تو میری بات سمجھتا۔ تجھے تو ہوس تھی اور وہی تو نے مٹانی تھی، جس طرح ثانیہ کو تیرے پیسے کی ہوس تھی، اور تو محبت کی آڑ میں درندہ بنتا کیا؟ تجھے سدھرنے کا موقع دیا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، کاش سنبھل جائے۔ میرے ہاتھ اس کے خون سے نہ رنگے، لیکن اب میں تیری سیدھی سیدھی قبر کھودوں گا۔ اورحان نے عثمان کا کالر پکڑا اور چہرے کے قریب ہو کر دہڑا، معاف کر دے۔ عثمان درد سے بلک اٹھا، پر اورحان کسی رحم کو نہیں جانتا تھا۔ معافی؟ یہ وہی معافی ہے جو میرال سے مانگی تو نے، ساتھ کیمرے بھی سیٹ کیے، لعنت ہو تیری معافی پر تجھ سمیت۔ اورحان آج اسے بخشنا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن باسل ضرور اس کی فکر میں تھا۔ اس نے عثمان کے لیے موت سے بدتر سزا سوچی تھی، جس سے عثمان کو بھی عبرت حاصل ہوتی، اور اورحان کے ہاتھ میں اس کے خون سے نہ رنگتے۔ چھوڑ دے اورحان، عثمان سسک پڑا، تجھے اس بار میں نہیں چھوڑوں گا۔ اورحان نے مکوں اور گھونسوں کی بارش کی، جبکہ لہو لہان ہوتے عثمان میں ابھی بھی جان تھی۔ مار دوں گا تجھے اورحان۔ عثمان ابھی کچھ اور بولنے ہی لگا تھا کہ باسل نے قریب آ کر اس کی کرسی پر ایک زوردار لات ماری۔ کرسی سمیت بندھا ہوا وہ زمین پر جا گرا، جبکہ باسل نے اپنا بھاری بوٹ والا پیر عثمان کی گردن پر رکھا۔ خبردار، اگر ایک بھی لفظ بولا نا، زبان کھینچ کر رکھ دوں گا، وہ یہ لہجے میں کرایا، پھر اسے گردن سے دبوچے کرسی سمیت سیدھا کیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں مار دینا سب سے آسان راستہ ہے، لیکن افسوس ہم اتنے سستے لوگ نہیں۔ اورحان کو یاسر پکڑ کر ایک طرف کر گیا، جبکہ باسل نے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے شدید ٹھنڈے پانی سے بھری بکیٹ عثمان کے منہ پر گرائی۔ وہ کراہنے لگا، کیا مطلب؟ عثمان نے نیم سی جان سے ان تینوں کی طرف دیکھا، جبکہ اورحان نے بھی یوں باسل کو دیکھا جسے کہہ رہا ہو یہ کیا ہے؟ ہاں، تمہیں اب مرنے نہیں دیا جائے گا۔
orhan کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے اس کا ضبط لمحہ بلمحہ پگھل رہا ہو۔ تمہیں اب وہ سزا دی جائے گی جو تم جیسے ناسور کے لیے بنتی ہے، ساری عمر ہر سانس میں پچھتاوا، ہر لمحے ذلت، اور جیل کی وہ دیواریں جن میں نہ دن کا پتہ چلے گا نہ رات کا۔ باسل نے موبائل نکالا، کچھ نمبر ڈائل کیے۔ عثمان سمیت یاسر اور روحان ہونک تھے، پر ان کی یہ حیرت کچھ لمحوں کی تھی۔ سنو، کیس نمبر CU 754 کو اب مکمل لیول 1 پر لے جاؤ۔ ہاں، انٹیریئر سے منظوری آ چکی ہے۔ عثمان ملک اب فیڈرل جیل میں ٹرانسفر ہوگا، بغیر ضمانت، بغیر چھوٹ، نیشنل سیکیورٹی کے تحت۔ عثمان نے چونک کر باسل کو دیکھا، اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ کیا نیشنل سیکیورٹی؟ عثمان سسک اٹھا۔ ہاں، تم پہ صرف اغوا کا کیس نہیں، تم پہ ریاست کے راز فاش کرنے کا شک ہے، منی لانڈرنگ، انسانی سمگلنگ، ایکسپلوسیو رکھنے جیسے سیکشنز لگائے جا رہے ہیں۔ جو تم نے نہیں بھی کیے وہ بھی اب تمہارے نام ہوں گے، سمجھا؟ باسل کے پلان کو سنتے جیسے ارحان کا دہکتا سینہ ٹھنڈا ہوا۔ اس نے باسل کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یہی امید تھی بھائی، تم چاہو گے کہ موت آ جائے لیکن ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ تمہیں صرف ایک سزا ملی ہے، زندہ رہ کر سڑنا، اور مرنا بھی خود کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ ارحان نے اگلا وار کیا، اس بار الفاظ کا ہاتھ نہ چلایا، کیونکہ اب عثمان مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ میرال نے سب کچھ بتا دیا، عدالت میں گواہی دے گی، تمہاری ویڈیوز بھی نکلوائی جا رہی ہیں۔ باسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہنم میں جاؤ تم سب۔ عثمان نے گردن جھکائی، تھوک نکلا اور ہلکی بل دھاڑا۔ جہنم؟ ابھی تو ہم نے تمہیں وہاں بھیجنا شروع ہی کیا ہے۔ باسل نے ایک آخری نگاہ ڈالی، پھر یاسر کو اشارہ کیا، چلو لے جاؤ اسے، قید خانے کا دروازہ کھلنے دو۔ یاسر نے سلیوٹ مارتے جوشیلے انداز میں سر ہلایا، اور خبردار، اگر یہ کسی دن مارا گیا جیل میں تو خود سمجھ لینا کہ تم نے اپنی بات نہ نبھائی۔ باسل نے یاسر کو سختی سے تاکید کی۔ یاسر نے اس بات میں سر ہلایا اور فورس کے بندے عثمان کو لے کر چلے گئے، جبکہ ارحان لپک کر باسل کے گلے لگا۔ تمہارے اٹارنی آفیسر ہونے کی پاور آج سمجھ آئی مجھے۔ ارحان کی آواز تشکر سے بھری تھی۔ باسل ماہیل کا سینہ سرخرو سینوں کی طرح آسودہ تھا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے چھوٹے بھائی، میرے ساتھ رہو گے تو میری پاور کی عیش تمہیں بھی نصیب ہوں گے۔ ان ہاتھوں پر میں کسی کا جیتے جی خون تھوڑی لگنے دے سکتا ہوں ارحان۔ باسل نے الگ ہوتے جس طرح ارحان کے ہاتھوں کو تھامے کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی ارحان اپنی آنکھیں سرخ ہونے سے روک نہ سکا۔ ایک بات کہوں باسل؟ ارحان کی آواز لرز گئی، جبکہ آنکھوں میں سرخائی کے ساتھ نمی بھی تھی۔ باسل نے اس کی طرف دیکھا، تھوڑی حیرت سے، کیونکہ ارحان کبھی بھی جذبات یوں ظاہر کرنے والا شخص نہیں تھا، لیکن لگ رہا تھا وہ جناب بھی کھلنے والے بندے بن رہے تھے۔ کہو جگر۔ باسل کا حوصلہ مندانہ انداز میں سینہ تھپکنا کسے کمزور رہنے دے سکتا تھا؟ آج اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے، اگر تمہارا ہاتھ میرے کندھے پر نہ ہوتا، تو شاید میں آج عثمان کو مار چکا ہوتا، اور پھر میرا ضمیر، میری میرال، میرا مصطفیٰ سب مجھ سے نظریں چرا لیتے، اور شاید میں خود بھی۔ اس کی پلکوں سے ایک نمی کی لڑی بہہ نکلی، وہ یوں کھڑا تھا جیسے برسوں کا درد آج اتر آیا ہو۔ اسی لیے تو میں تمہارا بھائی بنایا گیا ہوں، اور ہاں، تمہیں اس وقت روکنے کے لیے، تمہیں گرانے نہیں، بچا کے کھڑا رکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ آج تم سے بھلے نہیں مارا، بس یہی جیت ہے تمہاری۔ عثمان ہار گیا کیونکہ تم انسان رہ گئے۔ ارحان نے سر جھکا کر باسل کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند لی، جیسے برسوں کا بوجھ، برسوں کی جنگ، برسوں کی اذیت اب تمام ہوئی ہو۔ چلیں چھوٹے بھائی، آپ کی ملکہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ باسل نے شوخی سے کہا تو ارحان اور وہ خود دونوں ہنس پڑے۔ ہاں اب چلیں، بہت کچھ کہنا ہے اسے، بہت کچھ سننا ہے۔ ارحان کے لہجے میں ایک سکون تھا، ایک تھکن بھی، اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ میرال نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، چہرہ زرد اور تھکن سے چور۔ ارحان جیسے ہی فارم ہاؤس سے باہر آیا، نظریں فوراً گاڑی کی طرف گئی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، گاڑی کا دروازہ کھول کر میرال کے پاس بیٹھا۔ میرال میری جان، آنکھیں کھولے، سب ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا، اس کی سانسیں معمول پر تھی، مگر وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرال نے آہستہ سے پلکیں کھولی، نظریں دھندلائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی ارحان کا چہرہ دکھائی دیا، وہ ہولے سے مسکرائی۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ وہ بہت نڈھال تھی۔ ہاں، سب اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ محفوظ ہیں میرے پاس۔
orhan نے اس کا ہاتھ چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے باسل بھی ان دو کی طرف آیا۔ میرال کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا، وہ ٹھیک ہے لیکن فزیکل اور ایموشنل شوق بہت زیادہ ہے، بہتر ہے چیک اپ ہو جائے۔ باسل نے بہترین تجویز دی تھی، خود وہ اب اجر کے پاس جانے والا تھا مگر یہاں کے بارے اطمینان چاہ رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو باسل، چلو میرال ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، یاسر کو تھینک یو کہنا۔ باسل نے مسکرا کر سر ہلایا، جس کے بعد ارحان بھی اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ باسل نے ہاتھ ہلاتے ان کو سی آف کیا، جبکہ اپنی پین کی جیب میں پھنسا فون نکالا جہاں جن کی 27 مس کالز تھی، کئی میسیجز بھی تھے۔ کہاں ہو؟ مجھے ضرورت ہے تمہاری، میں اچھا محسوس نہیں کر رہی، ڈپریشن ہو رہا ہے۔ باسل نے اجر کا میسج سین کرتے تھکی سے اسمائل دی اور ایک چیزی سا کس ایموجی بھیجا۔ سوچا تھا انہیں نہ جانے کب یوز کرے گا، آج کیا بھی تو اتنی بونگی سچویشن میں۔ وہ انہیں دیکھے ایک سنسان سے روڈ سائڈ کیفے میں بیٹھی ہنس دی۔ مجھے بھی ڈپریشن ہو رہا ہے کہ میں مزید تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھوں، آج سب ختم کرتے ہیں۔ میں جب سے پورا باسل بنا ہوں مجھے لگتا ہے تم سے دگنی محبت ہو گئی، اور میں ایک لمحہ اندر سے یہ سوچ کر جل رہا ہوں کہ میرا سکون میری تکلیف سے کوسوں دور آباد ہے۔ میں سب بتا دوں گا، مجھے بھی بہت ضرورت ہے تمہاری۔ باسل ماہیل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اب اس کی تباہ کاری اس کی جان سہ سکتی ہے یا نہیں یہ دیکھنا تھا۔ اب یہ لو، وہ آج ماہیل پیلس ہی آ گیا تھا، سب تھوڑی دیر پہلے ہی ناشتہ کر کے فری ہوئے تھے، جبکہ ہیرا کی آج کالج سے لاسٹ چھٹی تھی اور وہ مصطفیٰ ٹی وی لاؤنج میں نیچے ٹیبل کے پاس بیٹھ کر ڈرائنگ اور واٹر کلر آئل پینٹ میں بزی تھے۔ بارس آ کر بیٹھا اور ایک پیکٹ مسکرا کر اپنی حسینہ کی طرف بڑھایا، جس نے فوراً کلرز چھوڑے تھاما۔ یہ کیا ہے بارس؟ وہ اس پیکٹ کو کھولتے متجسس ہوئی۔ 50,000 ریز جو جیتی تھی، تھوڑے لیٹ ہو گئی سیسڈ اٹیک حادثے کی وجہ سے، لیکن مل گئے، تو یہ تمہارے میری طرف سے پہلی پاکٹ منی۔ وہ جتنی خوش اس پیکٹ کو کھولنے میں تھی، کھول کر اتنی ہی اداس ہوتی نیچے سے اٹھ کر بارس کے ساتھ بیٹھی۔ مصطفیٰ اپنے فوق کے ساتھ فروٹس کھاتے ہوئے کلرنگ میں بزی تھا۔ کچھ دیر میں مصطفیٰ کا گفٹ بھی آنے والا تھا۔ بارس نے مصطفیٰ کے لیے ایک چھوٹا سا پپی لیا تھا، اور اب یہ مصطفیٰ کی 3rd برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ تھا، کیونکہ مصطفیٰ پارک میں اکثر کتوں کے پیچھے بہت بھاگتا تھا۔ وہ دن بہت بھیانک تھا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں انہیں خوشی سے خرچ نہیں کر سکوں گی۔ ہیرا کی اداسی فطری تھی۔ کیوں؟ یہ میرے ہنر کے ہیں باندری، اور تمہیں پتا ہے میں اگلے لیول کی بائک ریس کے لیے سلیکٹ بھی ہو گیا، 5 لاکھ ملیں گے، اور اس سے تم اپنا پیارا سا ویڈنگ گاؤن لینا۔ وہ ہیرا کے بال سہلاتا محبت سے بولا تو ہیرا ٹھٹکی۔ ویڈنگ گاؤن؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی 5 سال سے پہلے نہیں ہونی، تو ابھی ویڈنگ گاؤن لے کر کیا کروں گی؟ ہیرا نے منہ پھلایا۔ ویڈنگ گاؤن لینے کے لیے شادی کا ہونا ضروری ہے؟ ہیرا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ بول جھی۔ مطلب یہ کہ وہ گاؤن تم اپنی خوشیوں کے دن کے لیے سنبھال کر رکھنا، کہ سب سال تمہاری امیدوں، خوابوں اور خوشیوں سے بھرپور ہو، اور گاؤن تمہاری وارڈروب میں رہے۔ ہر روز تم اسے دیکھ کر مسکراؤ کہ کہیں نہ کہیں کوئی تمہیں اپنا بنانے کے لیے دن گن رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ وہ دھیمے محمود لہجے میں بولا، جبکہ ہیرا کی پلکیں شرم سے جھک گئیں، دل کے اندر ایک نرم سی گدگدی پھیل گئی۔ تمہاری طرف صبح دکھائی دی تھی جب مجھے ٹاول کے بہانے واش روم میں کھینچا تھا، وہ باقاعدہ بارس کے کان میں گھسی تو وہ بھی شریر ہوا۔ ٹھیک سے نہیں دکھا سکا، اگلی بار اچھے سے دکھاؤں گا۔ بارس نے اس کی مصطفیٰ سے بچتے گال چومی تو ہیرا نے اسے یوں پھیلنے پر زور کی پیٹ میں چٹکی کاٹی، پر جناب دیدارے یار میں اتنے گم تھے کہ کراہنا بھی یاد نہ رہا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ہیرا۔ اس بار بارس نے اس کی گردن سے بال سے ہٹاتے گردن چومی تو وہ اسے پرے کر گئی، پھر گھوری۔ کوئی دیکھ لے گا بارس، ماما یہیں آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں، تم مار پڑواؤ گے مجھے۔ ہیرا نے رحم طلب نگاہوں سے بارس کو دیکھا، جس نے دل پر پتھر رکھے مناسب اور جینٹل مین سا فاصلہ سمیٹا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ وہ پھر جیسے روحانسی ہوئی۔ کیونکہ تم ہو، بارس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اگلے ہی لمحے مصطفیٰ کے شور سے وہ دونوں چونک کر سیدھے ہوئے۔ ہلا پھو دے تو۔ مصطفیٰ اچھلتا کودتا آیا، ہیرا کی گود میں چڑھ گیا، اور اس نے انگلی اپنی ڈرائنگ کی طرف کی جہاں اس نے عجیب و غریب کتا بنایا تھا۔
بارس اور ہیرا دونوں کی ہنسی چھوٹی۔ اسی لمحے بارس کو میسج بھی آیا، مصطفیٰ کا گفٹ آ چکا تھا۔ مصطفیٰ کو بھو چاہیے؟ بارس نے مصطفیٰ کی گال سلائی۔ یش مجھے بھو چاہیے۔ بارس نے فوراً سے اٹھ کر مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما اور ہیرا بھی ایکسائٹیڈ ہوئی۔ تو آئیے باہر کی طرف، ایک ننھا مہمان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بارس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف لے گیا۔ ہیرا ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی اور پھر ایک نگاہ خاموشی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی پاکٹ منی پر ڈالی، اور پھر نظریں بارس پر جا کر رک گئیں جو مصطفیٰ کے ساتھ بچوں جیسے خوشی سے کھیل رہا تھا۔ کاش یہ 5 سال جلدی گزر جائیں۔ اس کے دل کی دھیمی سرگوشی بس اسے ہی سنائی دی۔ جبکہ مصطفیٰ جب باہر لان میں پہنچا تو سیکیورٹی مین کے ہاتھ میں باکس تھا۔ پھر جب وہ کھلا اور اس سے چھوٹو سا پپی نکلا تو مصطفیٰ زور سے پرجوش ہوتے چیخا، بھو مجھے دو، بھو میرا بھو ہے۔ مصطفیٰ ناچتا کودتا اتنا بے قرار تھا کہ کب وہ گولو مولو کتا اس کے گلے لگا دیا جائے۔ بارس نے ہنس کر اسے مصطفیٰ کو دیا جس پر اس بچے کی خوشی دینی تھی۔ مصطفیٰ چھوٹے سے سفید بھورے پپی کو گود میں لیے اس کی گردن پر بوسے دے رہا تھا۔ وہ بارس کے پاؤں سے لپٹ کر کبھی کہتا یہ میلا بو ہے، کبھی اسے زور سے کس لیتا۔ ہیرا بھی باہر آئی اور مسکرا کر وہ لمحہ محفوظ کرنے کے لیے جینس کی جیب سے فون نکالا، 1-2 تصویریں کھینچی اور بارس کی طرف دیکھا جو اس لمحے اپنے بازو سینے پر لپیٹے، چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے بس مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ اب لان میں ایک گارڈ تھا اور مصطفیٰ جو کبھی بھو کے ساتھ ادھر دوڑتا کبھی ادھر۔ 5 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ حویلی میں ہماری رخصتی کی باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسی لمحے بارس ہیرا کے قریب آیا، جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہیرا نے جیسے سانس لینا چھوڑ دیا۔ وہ دھیرے سے سیدھی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں بے یقینی، لبوں پر لرزتی خاموشی۔ سچ؟ اس نے بمشکل پوچھا، دل جیسے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ بارس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے دبایا۔ ماما نے کہا ہیرا کو آفیشلی بارس کا کرتے ہیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے لیے کتنا بڑا لمحہ ہے؟ ہیرا کے حلق میں کوئی لفظ نہیں آیا، بس آنکھوں کی نمی ہی ساری داستان کہہ گئی۔ بارس میں وہ منمنائی پر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے روک گیا، پھر فوراً پیچھے ہٹا لی۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہلکے سے دبا دیا۔ اب ہم جلد ویڈنگ رنگز پہنیں گے۔ بلڈی ریڈ گاؤن لینا ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہیں یاد رہے میں تمہیں کس رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ جذبات میں آ کر اس کے گلے لگنے ہی والی تھی جب مصطفیٰ پیچھے سے چیخا، ہیلا بارس، بھو نے عشق کیا۔ وہ دونوں بے اختیار ہنس دیے کیونکہ مصطفیٰ انہیں بتا رہا تھا کہ بھو نے چھینک ماری ہے۔ ہیرا کی مسکراہٹ میں اب ایک نیا رنگ تھا، تسلیم شدہ محبت، سچی قبولیت اور ایک روشن ہونے والا مستقبل۔ اس کا نیم رکھتے ہیں مصطفیٰ، اس کا نیم ہے میکس۔ اب بھو کا کوئی نام بھی تو ضروری تھا۔ مصطفیٰ ہیرا کو جہاں نام پسند آیا، میکس نے بھی اچھل کر پسندیدگی کا پورا اظہار کیا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے ڈاکٹر؟ اورحان باہر تھا جب میرال نے بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دینے کے بعد ڈاکٹر کی طرف لیٹے لیٹے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ امید سے ہیں، کنفرمیشن کے لیے بلڈ ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ ارلی پریگنینسی یورین ٹیسٹ سے کبھی کبھی شو نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کی بات سنے میرال نے اپنی بے قابو مسکراہٹ چھپائی، چہرہ گلال ہوا۔ اس رپورٹ اور ٹیسٹ کا میرے ہسبینڈ کو مت بتائیے گا، میں ان کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میرال کی ریکویسٹ پر ڈاکٹر دھیما سا مسکرائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، کچھ گھنٹے تک آپ کو آن لائن ٹیسٹ رپورٹ مل جائے گی، مجھے بھیج دیجیے گا، آپ کا نمبر لیبارٹری والوں کو دے دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے فوراً مان لیتے ہوئے مسکرا کر تاکید کی، جس پر میرال نے جلدی سے اپنا نمبر دیا۔ سنیں، وہ پوچھیں تو کہیے گا میرال نے سٹریس لیا اور کوئی بات نہیں۔ میرال نے پھر سے بچوں کی طرح اٹھ بیٹھے ڈاکٹر صاحبہ کو پکارا جو پھر اس کیوٹ سی لڑکی پر مسکرائے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ آئے تو باقی اپڈیٹ اور آپ کی ڈائٹ میڈیسن کا میں اگلے وزٹ پر بتاؤں گی۔ ڈاکٹر نے بس کچھ وٹامنز لکھ کر دیے۔ جبکہ میرال باہر آئی تو اورحان بے تابی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اورحان نے شدید بے قراری سے پوچھا تو ڈاکٹر نرم سا مسکرائیں، جبکہ میرال بالکل سنجیدہ منہ بنائے ہوئے تھی۔ جی بس سٹریس لیا تھا اس نے اور تھوڑی ویکنس ہے، یہ کچھ وٹامنز ہیں، اس کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، ہیو اے گڈ ڈے۔ ڈاکٹر کہہ کر گئیں تو اورحان نے فکر بری نظر مرجھائی سی میرال پر ڈالی۔ اب ٹھیک ہے میرا، اتنا سٹریس مت لیں، سب ٹھیک ہے، آ جائیں۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑتا باہر کی طرف بڑھا تو میرال نے بہت مشکل سے آنکھوں کی خوشی چھپائی۔ اسٹریس اس بات کا ہے کہ آپ نے ابھی ڈانٹنا ہے مجھے۔ وہ لوگ پارکنگ تک آئے تو میرال نے ڈرے ڈرے لہجے میں منمناتے بتایا، جس پر ارحان نے مسکرا کر پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولتے محترمہ کو بیٹھنے کا کہا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ڈور بند کیا۔ وہ تو ڈانٹوں گا اور بالکل طوفانی ڈانٹ ہوگی، وہ دھواں دار۔ آخر آپ مجھے بنا بتائے کیوں گئیں؟ اور کیا چاہیے تھا ایسا جو آپ مجھے نہیں کہہ سکی؟ کم از کم اکیلے جانا بھی تھا تو ڈرائیور کو کوئی گن دے دیتا، وہ بیچارہ زخمی ہو گیا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکا، آپ کو کیا بچاتا ہے؟ اس قدر لاپرواہی میرال۔ ارحان نے گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ سے نکالتے روڈ پر ڈالی، جبکہ آج تو ارحان کی ڈانٹ بھی میرال کو امرت لگ رہی تھی۔ وہ فوراً سے اس کی بازو سے لگ کر اس کی سن سرکائی۔ آپ کو ڈانٹ رہا ہوں اور آپ لاڈ کرنے کی کوشش میں ہیں؟ میرال کے اتنے پرسکون رد عمل پر ارحان تپ سا گیا۔ آپ کی ڈانٹ پیاری لگ رہی ہے۔ وہ چہرہ اٹھائے ارحان کی گردن میں چہرہ گھسائے اس کی گردن چومنے لگی۔ ارحان کے ہاتھ سے لمحہ بھر گاڑی کا کنٹرول چھوٹا۔ کیا کر رہی ہیں میرال؟ گاڑی کہیں لگ جائے گی۔ ارحان نے اپنے گرد حائل میرال کے ہاتھ اور اس کے ہونٹوں کا لمس گردن پر بکھرتا محسوس کیے اسے روکنے کے ساتھ گاڑی کی سپیڈ بھی کم کی۔ پتہ نہیں آپ پر اتنا پیار آ رہا ہے کہ گھر پہنچنے کا ویٹ بھی نہیں ہو رہا۔ فائنلی ہماری زندگی سے منحوسیت نکل گئی نا۔ میں بہت خوش ہوں۔ ڈانٹے مجھے، ایک دو تھپڑ بھی لگائے نا۔ ارحان اس کی دیوانگی بری ٹون پر گاڑی روڈ سائڈ لگاتا روک گیا، ورنہ سچ میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری ڈانٹ سے بچنے کو یہ سب کر رہی ہیں کیا؟ ارحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں سے چھوا، بال گال سے ہٹائے ڈرامہ ہی ہفکیاں یہاں کیے پوچھا، تو وہ فوراً نفی میں سر ہلائے مسکائی۔ نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں ڈانٹے۔ وہ اب بھی بہکی بہکی تھی۔ ارحان کی آنکھیں بھی حفیظ سے ہمار کے سنگ مسکرائیں۔ ایسے تو نہیں ڈانٹ پاؤں گا۔ ارحان کا لہجہ بھاری سا ہوا۔ مطلب میں سٹریس نہ لوں، آپ نہیں ڈانٹنے والے مجھے؟ وہ آنکھوں میں شریر سی چمک بھر لائی۔ ابھی نہیں ڈانٹ رہا، لیکن ڈانٹوں گا ہی نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ نخریلا اپنے موقف پر پہاڑ سے ڈٹا تھا۔ اچھا اب بھی نہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں کے قریب ہونٹوں کو لے جاتی اپنا پربہار لمس بخشتی مکمل طور پر ارحان کو ڈانٹ والے فیصلے سے ہٹا گئی۔ بہرحال ہم گاڑی میں ہیں، ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ اتنا تو آپ کو بھی روم میں بھی میرے قریب نہیں آئی۔ کیا میری ڈانٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ اپنے مزاج کے خلاف جا رہی ہیں؟ وہ بھلے اندر سے خوش تھا پر اوپر سے روب بھی پورے جما رہا تھا۔ وہ ذرا دور ہوئی پر آنکھیں اب بھی خوشی کی زیادتی سے بھری تھی۔ اور کیا؟ آپ کی ڈانٹ بندے کو نمونیا کر دے۔ وہ پھر سے بازو سے لگ جاتی بچوں سا منمنائی۔ آپ کا یہ بے وقت بہکنا اس بندے کو ہارٹ اٹیک دے گا، یہ بھی تو سوچیں۔ نمونیا کم خطرناک ہے میری جان۔ ارحان نے سہم کر جتایا تو وہ سر اٹھائے ارحان کو کچھ لمحے دیکھنے کے بعد ہنسی تو وہ بھی پرہمار سا ہنسا۔ مجھے بس ایسا پیار آ رہا تھا جو کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ خیر چلتے ہیں، مجھے نا تھوڑی دیر مال رکنا ہے، آپ بھی میرے لیے یہ وٹامنز لے لیجیے گا۔ میرال نے فوراً سے موضوع بدلا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ارحان نے آئیبرو اچکائے کہ آخر یہ خریدنا کیا چاہتی ہیں؟ کچھ چیزیں پرسنلز بھی ہوتی ہیں ارحان۔ وہ منہ پھلا کر گھوری۔ ہاں، آپ کا کچھ پرسنل نہیں، سمجھی آپ؟ وہ آگے سے حق جماتا بولا۔ میرال کے ہونٹ مسکائے۔ پلیز نا، وہ بچوں کی طرح ہونٹوں کو پھلاتی بولی تو ارحان کو آخر ہتھیار ڈال نہیں پڑے۔ اوکے فائن۔ وہ مان گیا تو میرال مسکرا کر پھر سے محترم کی بازو سے لگ گئی۔ وہ لوگ قریبی مارکیٹ رکے جہاں ارحان نے اس کے وٹامنز لی اور میرال ایک قریبی شاپ پر گئی۔ اس نے کچھ آرڈرز دیے تھے، جیسے کیک، بلونز اور ایک ٹیکسٹ ارحان اور مصطفیٰ کی وائٹ ٹی شرٹ جس پہ اس نے کچھ خاص لکھوایا تھا۔ یہ سب اس نے شام تک ماہیل پیلس ڈیلیور کرنے کا کہا اور گھر جا کر آن لائن پیمنٹ کا کہے نکل گئی۔ ارحان نے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ دیکھے پھر گھوری دی، لیکن وہ مس پٹاخہ بنی فی الحال ارحان کو کوئی بھنک نہ لگنے دینے کے پورے جتن کر رہی تھی۔ وہ اپنے لیے ایک لیمن کیک اور کافی منگوا چکی تھی۔ باسل کا میسج آیا تھا کہ وہ وہیں آ رہا ہے۔ دن کے 12 بجنے والے تھے، موسم بے حد حسین دوبارہ ہو چکا تھا۔ اب آلود سی فضا، ٹھنڈی ہوا، بادلوں کی اوٹ میں مکمل چھپا سورج۔ تبھی اجر کے فون پر وہی پرائیویٹ نمبر سے کال آتی دکھائی دی۔ باسل آ چکا تھا، اسی کیفے کے پیچھے بنی پارکنگ سائٹ گاڑی کے پاس لگ کر کھڑا کال کر رہا تھا۔ اجر نے اس کی فوری کال پک کی۔
ہے بابی ڈال، کیسی ہے تو؟ وہی آتشم کی بھاری آواز۔ اجر اس بات جی کے بعد پھر سے فلرٹی لہجہ اپناتے آتشم پر تپ گئی۔ اب تو مجھ سے فلرٹ نہیں کر سکتا، اب میں تیری باجی ہوں۔ اجر نے آگے سے جو کہا، باسل نے فون کان سے ہٹایا، یہ دیکھنے کو کہ وہ واقعی اجر کو کال ملا چکا ہے یا کسی اور کو، پر نمبر اجر کا تھا، تبھی تو جھٹکا لگا۔ باجی مطلب؟ باسل نے آواز میں بھاری پن اور ناگواریت ساتھ ملائی۔ تو نے باجی کہا تھا نا مجھے۔ خیر یہ چھوڑ، ہمارے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی، کنگ کا پتہ دینے کے بدلے تیری شکل۔ تو پتہ چل گیا ہے کنگ کون ہے۔ اجمل پاشا مر گیا لیکن کنگ کا سراغ بھی مل گیا۔ کہ ڈیل پوری کرتے ہیں، آجا سامنے، اپنی شکل کے ساتھ اور کنگ کا نام جان لے۔ اجر نے سیدھا سباؤ مدے پر آتے اپنی ڈیمانڈ کہی، جبکہ باسل چلتا ہوا کیفے کی طرف بڑھا۔ پر میں آلریڈی جانتا ہوں کنگ کون ہے، تیرا چچا تبریز سیال۔ اب اصولاً کوئی ڈیل نہیں، کوئی منہ دکھائی نہیں۔ اجر کے چہرے اور ماتھے پر شکنیں اتری، بے بسی سے وہ لب بھیج گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ یہ تو صرف باسل جانتا تھا۔ باسل سے مل گئے ہو تم؟ مکمکا ہو گیا تم دو کے بیچ؟ اجر کے سرد سوالوں پر باسل نے کیفے کے کنارے رک کر کچھ فاصلے پر بیٹھی اجر کو دیکھا، جو پریشان اور الجھی لگ رہی تھی۔ ہاں باسل سے مل گیا ہوں، اب میری شکل دیکھے بنا تجھے یقین آ جائے گا کہ میں باسل نہیں۔ باسل کی آواز ہنوز بھاری تھی۔ کیا پتا تم ہی باسل نکلو؟ اجر کا شک پھر جاوداں پائے باسل اداس سا مسکایا۔ وہ اس وقت اپنے سیاہ خلیے میں تھا، نیلی کے بجائے اصل سے آنکھیں، وہی ٹیٹو والا بدن نہیں، آج وہ باسل ہی تھا، لیکن سیاہ ماسک، وہی سالٹ اینڈ پیپر سر کے بال ضرور تھے۔ چل آج تو مجھے دیکھ ہی لے پھر ضدی اجر سیال، لیکن یہاں کیفے نہیں، کسی ہوٹل چلیں، کسی ایسی جگہ جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ باسل کی تجویز پر اجر نے گہرا سانس لیا۔ میں نے باسل کو یہاں بلایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی سے نہیں ملنا آج، اور تم ملنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے باسل سے اجازت لینی ہے، میں اسے چھپا کر اب کچھ نہیں کروں گی۔ اجر کا لہجہ سپاٹ اور ختمی تھا۔ اس طرف باسل نے کہا مارا، کیا چیز ہے تو؟ کبھی کہتی ہے میں باسل ہوں، کبھی کہتی ہے مجھ سے ملنے کے لیے اس کی اجازت لے گی، تجھے کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ اجر کو اس کے سوال پر غصہ آیا۔ میرا دماغی مسئلہ تو ہے، سمجھا؟ وہ آواز ہر ممکنہ پست رکھتے چلائی۔ ارے غصہ کیوں کر رہی ہے، لے آ گیا ہوں۔ وہ سیاہ سایہ ٹھیک اجر کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اجر نے کان سے لگایا فون پیچھے ہٹایا، باسل نے بھی ہٹایا اور چلتا ہوا ٹھیک اجر سیال کے سر پر آ رکا۔ کاش میں اپنی گن لے کر آتی ساتھ۔ اجر نے جبڑے کستے سے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھا، پھر بھی مار تھوڑا پاتی۔ وہ آنکھوں کی حدود تک مسکرایا، پر اجر کو اس کی مسکراہٹ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تو نے باسل کو بتایا کہ تو نے مجھے اس کو مارنے کا کہا تھا، اور میں نے ہی اس کی کار کا ایکسیڈنٹ کروایا تیرے کہنے پر۔ خوش قسمتی سے وہ کار میں نہیں تھا، لیکن تو مار چکی ہے۔ بتانا، اسے بتایا کبھی یہ سب؟ اجر کی آنکھوں میں خفیف سی سرخائی کھلی۔ تم مجھے اب کیوں بلیک میل کر رہے ہو؟ اب تو میں تمہاری ٹیم میں ہوں۔ دیکھو یہ بات میں اسے نہیں بتا سکتی، میں اسے تب بھی مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ وقتی غصہ تھا، اور خدا کی قسم اگر میرے پاس تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہوتا تو میں چند لمحوں بعد ہی تمہیں منع کر دیتی۔ میں بہت جذباتی ہوں، اس پر غصہ تھا مجھے۔ وہ میری نفرت چپ چاپ سہتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں نے چاہا اس زندگی سے بہتر ہے وہ مر جائے۔ کبھی کبھی ہم نفرت میں نہیں، بے بسی میں بھی دوسرے کی موت چاہتے ہیں۔ تم یہ سب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ بولو، کیا تم نے باسی کو یہ سب بتا دیا؟ تم نے بھی کہا تھا تم اچھے ہو، اس نے بھی کہا تھا تم اچھے ہو، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ باسل کی آنکھیں اجر کی بھیگی سرخ آنکھوں پر جمی تھی۔ اجر کی تڑپ، اس کی تکلیف، اس کی الجھن، وہ سب ختم کرنے والا تھا۔ تمہارے آفس میں جو صبح بیٹھا تھا وہ آتشم میں نہیں تھا اجر سیال۔ باسل نے اپنا فون وہی میز پر رکھا۔ اجر اگر دیکھتی تو وہ باسل کا ہی فون تھا۔ کیا مطلب؟ آتشم بھی دو ہیں؟ وہ خوفزدہ سی منمنائی۔ ہاں وہ باجی والا ورژن وہی اصل آتشم ہے، میں اس کی 14-15 سال سے بس جگہ سنبھال رہا تھا۔ اجر کی آنکھیں حفیظ سی لال ہوئی۔ اصل آتشم تو عمار سیال تھے نا، ان کی موت کے بعد باسل بنا آتشم، 2 شخصیات میں بٹ کر جیا۔ میں یہ سچ جانتی ہوں، بابا نے باسل کو 2 مختلف لوگوں میں توڑا۔ تم اگر بھائی کی موت سے اب تک ان کی جگہ سنبھال رہے ہو تو تم باسل ماہیل ہو، تم باسل ہو، وہ بھائی تھے۔ چند آنسو اجر کی آنکھوں سے ٹوٹ گرے، جبکہ باسل نے اپنا فون اٹھا کر اجر کے ہاتھ میں تھمایا، جس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فون لیا، جبکہ آتشم نے اپنے چہرے کا ماسک ہٹایا۔
अजय ने कॉल लिस्ट, मैसेजेस सब देखे, सारा रिकॉर्ड मौजूद था। कब कब इसने अपने प्राइवेट नंबर से अजय को कॉल की ना। 8 माह में बासिल और उसकी चैट। अजय के हाथ से फोन मेज पर गिरा और जब इसने नजर उठाई उसके सामने कोई और नहीं, बासिल माहिल बैठा था। वो मुंह पर हाथ रख गई। पहली सोच जो अजय का दम घोट गई वो इसे मारने को, इसी को कहने का जुर्म करके बैठी है। अजय के चेहरे पर बेयकीनी, सदमा और नदामत की ऐसी लकीरें उभरी जैसे सदियों की थकन लम्हों में चेहरे पर उतर आई हो। बासिल, उसके लब कपा उठे, आवाज रंध गई। अमार जिंदा है। वो कुछ दिन पहले ही मिला है मुझे। उसे ढूंढने तक मुझे ये सब करना पड़ा, थोड़ा मजबूरी में, थोड़ा बेबसी में और एहतिताम का बहुत थोड़ा जिद और हफीफ सी तकलीफ में। अव्वल कई साल तक तो मैं ये तक नहीं जानता था कि मेरी एक वहशी जात भी है। मैं इंसान के बजाय कभी कभी हैवान भी बनता हूँ। फिर धीरे धीरे मुझे मेरी इस जात से वाकफियत हुई जो मेरे अंदर भरी गई थी। जैसा अमार था बिल्कुल वैसा सब मेरे अंदर क्रिएट किया गया। फिर आखिरी दर्जा जब मुझे इस दरिंदगी वाले वर्जन पर काबू आया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खेलता रहा। और सबसे बुरा दर्जा जब मैं वापस बासिल माहिल बनकर भी तुम्हें सताता रहा। ये आखिरी थोड़ी तकलीफ में किया, तुमसे बहुत प्यार सही, पर कैसे? मुझे मारने का सोचा भी कैसे तुमने? ये भी नहीं सोचा कि मैं जिंदा ही तुम्हारे लिए था? सजा नहीं दे सकता था तुम्हें तो सोचा जब तक अमार अपना खुदा संभालता है थोड़ा सता लूं, उलझा लूं। वो अमार था जो तुम्हारे एसपी ऑफिस आया, देखना चाहता था अपनी आंखों के नूर को। बहुत बड़ी जंग लड़के आया था, हिम्मत नहीं थी अपने असल रूप में सामने आता। बहरहाल जिंदगी ने हम तीनों के साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तुम जिसके लिए मुझसे नफरत करती रही, मैं उसे तलाश करने के सफर उस जैसा बना रहा। सफर में खूब खूज जैसा बना रहा। तुमने प्यार के बावजूद नफरत की मजबूरी उठाई और मैंने नफरत की जगह भी तुमसे बस प्यार किया। और वो फाइनली मुझसे अपना आप वापस लेने आ गया। मैं वैसे भी अब बहुत थक गया था। वो ना लौटता, वो मुझे ना मिलता तो मैंने सोच लिया था खुद को खत्म कर दूंगा। बहुत हो गया था अजर से आल। अजर ने उसकी हर बात बहुत तहम्मुल से सुनी। समझ ना आया बासिल के सताने पर चीखे या भाई के जिंदा होने पर मुस्कुराए। हल्क तकलीफ से भरा था तो उसे होश न रही किस बात पर मुस्कुराना है और किस पर रोना है। बहुत खूब। वो सुरहांकों से हंसती, ताली बजाती उठ खड़ी हुई। इस वक्त बाहर का एरिया कस्टमर से बिल्कुल खाली था, वरना यहाँ तमाशा लग चुका होता। बैठ जाओ अजर, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो भी जवाबन सुर्ख आंखों से देखते बोला। नहीं सुनना अब मजीद कुछ। धोखा दिया तुमने। मैंने अभी बताया कि तुम्हें मारना क्यों चाहती थी, क्योंकि मुझसे मोहब्बत तुम्हारा सबसे बड़ा दुख था बासिल। मैं अगर तुम्हें मार रही थी तो तुम्हें नहीं, तुम्हारी तकलीफ को मारना चाहती थी। उस एक मेरे गुनाह के बदले तुमने मेरी कितनी रातों की नींद बर्बाद की। वो 7 माह याद हैं जब तुमने मुझे कांटों पर रेंगने को तन्हा छोड़ा। मैं खुद को नीम पागल समझने लगी। मेरी जिंदगी आतिशम और बासिल में घन चक्कर बनी रही। फिर ऊपर से बाबा की सच्चाई के बताने के बाद मैंने हर जतन किया तुम तक पहुंचूं, तुम्हारी जात से आतिशम के नासूर को खींच कर बाहर फेंकूं और तुम्हारी हर तकलीफ को मिटा दूं। लेकिन तुम मेरे सामने नहीं खुले। तुमने मेरी एफर्ट्स को हाक किया। जब भी तुम तक पहुंचने लगती, जब जब मुझे लगता अब मेरे दिल का बोझ और तुम्हारी तकलीफ खत्म होने वाली है, तुम मुझे कोसों दूर पटक देते। मैं तुमसे हमेशा प्यार करती आई। तभी जब तुम वापस आए मैंने मान लिया तुम सिर्फ मेरे बासिल हो। मैंने ये जंग छोड़ दी कि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारा हर दर्द जानती हूँ। ये सब ऐसे ही हमारे दिलों में कैद ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ खुश देखकर हर एहसास जुर्म से खुद को आज़ाद महसूस करती थी। लेकिन तुमने मुझ पर रहम नहीं खाया। फिजिकली हर्ट चलो तुमने जानकर नहीं किया, पर तुमने मुझे मौत से बदतर बेबसी से गुजारा। तुमने पूरा बदला लिया मुझसे। मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी तुम बदला लेते तो कबूल था। तुम सूद समेत हिसाब लिया है बासिल माहिल। अब की बार वो भी उठ खड़ा हुआ। तुम्हें मेरे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। सूद समेत बदला किसे कहते हैं तुम इसके बारे सोच भी नहीं सकती अच्चर से। इतनी मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे, है ना? तभी बिना किसी सबूत मुझे कातिल मानती रही। और फिर अपनी नफरत को कैसे अचानक मोहब्बत में बदल लिया जब मेरे सच जाने तुमने, जब ये जाना कि मैं वाकई कातिल नहीं। ये मोहब्बत ही तुम्हारी अजर जो सबूतों, गवाहों और सच्चाइयों की मोहताज थी। वो भी जैसे फट पड़ा, लेकिन अजर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। वो बस अंदर से फट सी गई थी। जो भी है मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी बासिल माहिल।
نامار سیال میری معافی پا سکیں گے۔ وہ سرخوتی آنکھوں سے بولی نہیں، چیخی تھی، اتنی کہ اس کی آواز کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ باسل نے اسے دونوں بازوؤں سے تھامنا چاہا پر وہ پھر چیخی، چپ چاپ میری اذیت پر راضی رہنے والا میرا مزید سکون کہلانے کا حقدار نہیں، نہ وہ بھائی جس کی آنکھوں کا اجر سیال نور تھی اب کبھی یہ مجھے دوبارہ نہیں کہہ سکے گا۔ دھوکے باز نکلے تم دونوں، جو میری تکلیف پر راضی رہ سکتے ہیں انہیں میری موت بھی کچھ نہیں کہے گی۔ میری بے بسی کو میری منافقت بنا دی تم نے۔ میں نے تو بس نفرت کا جھوٹا نقاب ہٹایا تھا، وہ محبت دی جو مجھے بچپن سے تھی، اور تم مجھے کتنا گھٹیا ثابت کر گئے۔ یہ بھی معاف نہیں کروں گی۔ اجر کے سسکنے پر باسل نے اس بار سختی سے تھاما۔ میں نے تمہیں کتنا کچھ معاف کیا، تم اتنا سا نہیں کر سکتی؟ میرا تو اتنا قصور بھی نہیں۔ ہاں وہ چند ہوش والی ملاقاتیں جو میں نے آتشم بن کر کی ان کی سزا دو، لیکن قریب رہ کر۔ خبردار اگر تم نے خود کو دوبارہ مجھ سے جھٹکا اجر سیال، ورنہ آگ لگا دوں گا ہر شے کو۔ وہ جو چیختی سے جھٹک رہی تھی، باسل ماہیل کے پہلی بار اس پر چلا اٹھنے پر تھم گئی۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ آج میں نے شارٹ نہیں دی، کافی لانگ ایپیسوڈ تھی، تیز پڑی ہے اس لیے 37 منٹس کی بنی ہے، لیکن یہ لگ بھگ 45 منٹ کی ایپیسوڈ آرام سے بن جاتی ہے اگر میں آرام سے پڑھتی۔ میں نے سوچا آگے لیٹ ہو گئی ہے تو میں ذرا جلدی پڑھ لوں تاکہ آپ کو 7 بجے سے پہلے ایپیسوڈ مل جائے۔ تو کیسی لگی آپ کو اس ہفتے کی ساری ایپیسوڈ؟ بہت ہی تھرلنگ اور دھماکے دار تھی۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ لاسٹ ہوگا، پوری کوشش ہے 1-2 ایپیسوڈ میں بھی اس سے اگلے ویک تک چلی جائیں، لیکن میری کوشش ہے کہ نیکسٹ ویک میں یہ ختم کر دوں۔ تو ملتے ہیں منڈے کو دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ اینڈنگ کیسی لگ رہی ہے، اینڈنگ کی طرف جاتا کیسا لگ رہا ہے، کوئی بھی پوائنٹس۔ اچھا ایک پوائنٹ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کنگ تبریز ہے تو اسے تو پتہ تھا کہ اس کے رحمان سیال کے 2 ہی بیٹے ہیں، وہ تیسرے بیٹے پر کیسے اس نے یقین کر لیا؟ تو یہ سچائی بھی بہت جلد کھلنے والی ہے، دھماکے دار ہونے والا ہے سب کچھ۔ میں نے کچھ بھی فضول نہیں لکھا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کو آخری ایپیسوڈز میں کھلے گا۔ تو اسی راز کے بعد جو ہے ماہا اور رحمان جو ہے ان کے بیچ کی ساری دوریاں ختم ہوں گی۔ تو ویٹ کیجئے، ویٹ، بہت دھماکے ہونے والے ہیں لاسٹ ساری ایپیسوڈ میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری ایپیسوڈ پوری دھماکہ ہے، تو بس دل تھام لیجئے اور انتظار کریے آپ لوگوں کا سنڈے مزیدار گزرے، اور میں بھی لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ سوچ لوں گی۔ تو لاسٹ ویک ہوگا انشاءاللہ، اچھے سے پیارے سے ہیپی اینڈ کے ساتھ ختم کریں گے اس ناول کو۔ یہ ناول تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، تھوڑا الگ تھا، تھوڑا لائٹ موڈ میں تھا، لیکن اینڈ پہ کافی انٹینس ہوتا جا رہا ہے۔ تو خیر ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔